رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس پہلے مدرسے کی بنیاد بھی مسجد النبوی کے ساتھ ہی رکھ دی، اور بالعموم یہ جو اصحاب صوفہ کا چبوترا اس کی کیپیسٹی 70 افراد کی تھی، لیکن صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب وفود وغیرہ آتے تھے تو 140-150 افراد بھی یہاں پہ سما جاتے تھے اور وہ بھی یہاں پہ رہ جاتے تھے۔ اب مسجد النبوی اور اصحاب صوفہ کے چبوترے کو قائم کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے گھروں کی تعمیر کا سر انجام دیا، اور یہ گھر کوئی محلات نہیں تھے۔ آج چلے جائیں، آج جو آپ کو سبز جالی نظر آتی ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 9 کی 9 بیویاں صرف اس سبز جالی کے اندر 9 گھروں میں رہا کرتی تھی۔ یہ 9 گھروں کا احاطہ ہے، آپ بتائیے ایک گھر کا کل رقبہ کتنا بنے گا؟ اگر صرف سبز جالی کے ایریے کو آپ اندازہ کر لیں، پیمائش کر لیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ یہ اسلامی ریاست کا پہلا سربراہ ہے، اسلامی ریاست کے پہلے، اور اسلامی ریاست کے سربراہ کیا؟ خاتم النبیین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، کائنات میں بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ حیثیت کی جو شخصیت ہے، اس کے گھر 9 کے 9 اتنے ڈایا میٹر میں آ جاتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ کی جو لونڈی تھی، ان کے بطن سے آپ کو پتہ ہے حضرت حسن بصری پیدا ہوئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں جب ان گھروں میں داخل ہوا تو میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا تھا تو چھت کو جا لگتا تھا، چھت کو جا لگتا تھا۔ یہ سادگی کا ایک عمدہ ترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نہیں کہ اس وقت قلعے موجود نہیں تھے، حسان ابن ثابت کا قلعہ محلات کی طرح تھا، کعب بن اشرف کے بہت بہت خوبصورت محلات موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گچ چونے خاص مٹی کا، جس طرح مسجد النبوی کی تعمیر کی تھی اسی طرح ازواج مطہرات کے حجرات کی تعمیر کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلا جو خطبہ، یہ بھی آج بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی آپ کم الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتوں کا احاطہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی کہ ایک جملہ بولا تو اس جملے کی تشریح کرتے کرتے امت کو 1400 برس بیت جاتے ہیں۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، جملہ ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے مختصر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد عوام الناس سے خطاب کیا، اس کی طوالت کا آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ یہ چند جملے تھے۔ حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موت آ جانی ہے، موت آ جانی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس موت کی تیاری کر لو، کل ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے مابین کوئی پردہ نہیں ہونا، اور جس وقت پردے نہیں ہونے، جہنم کو تمہارے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ اے میرے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے ایک کھجور دے کے ہی بچانا نہ پڑے، اور اگر کسی کے پاس کھجور نہیں ہے وہ اچھے کلمات کو ادا کرے۔ یہ اچھا کلمہ بھی 10 سے لے کے 700 تک ضرب دیا جائے گا۔ یہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، جن میں صرف 4 اور 5 نکتے بیان ہوئے ہیں۔ پہلی بات، موت آنے والی ہے، رسول اللہ نے کہا موت آنے والی ہے، ہر ایک کو آنے والی ہے۔ پھر جب موت آ جائے گی تم سب اپنے رب کے سامنے بغیر پردے کے کھڑے ہوگے، اور تیسری بات، اس وقت جہنم بھی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تبلیغ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس جہنم سے ہم نے بچنا ہے۔ اس جہنم سے جس نے بچنا ہے وہ بچ لے، چاہے ایک کھجور دے کے کیوں نہ بچے۔ پہلی تبلیغ موت کا درس دیا، اور رب کے سامنے پیشی کا ایک احساس لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور ساتھ ہی جہنم سے ڈرا دیا۔ ایک ہی جملے کے اندر پہلی بات کہیں موت آئے گی، رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، ساتھ جہنم بھی لائی جائے گی۔ اور چوتھی بات جو تبلیغ کی سب سے پہلے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی، وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنے کی، کہ اس جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ایک کھجور بھی اگر جیب میں ہو صدقہ کر دیا کرو، ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دے دیا کرو، اس جہنم سے بچ جاؤ گے۔
اور اگر کوئی کھجور بھی اپنی جیب میں نہیں پاتا وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو اچھی بات کہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دے، وہ نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے، نیکی نہ کرے، نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے، بس کہہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 1 سے لے کے 10 تک لکھی جائے گی اور 10 سے لے کے 700 تک لکھی جائے گی۔ بتائیے اس سے عمدہ دین، اس سے خوبصورت دین، اس سے بہتر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی ترغیب یہ دی کہ اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لو، آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ اگر حرج کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا، اس مسجد میں آج کے بعد کوئی بھی آئے گا، یہ جو مسجد میں نے بنا دی ہے، اس مسجد میں یہ الگ جگہ کا خطبہ ہے، یہ خطبہ مکمل ہے صرف چند جملوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی ایک فضیلت جو بیان کی ہے، یہ جو 1000 نمازوں والی فضیلت ہے، یا ما بین بیتی و ممبری والی فضیلت ہے کہ جنت کا ایک باغ ہے ممبر اور میرے گھر کے مابین، یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن شاید اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اس مسجد النبوی میں آئے گا، خیر کی بات سیکھے گا، خیر کی بات سیکھے گا یا سکھلائے گا، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ یہ مسجد النبوی کی خاص فضیلت ہے کہ جب آپ جائیں، کبھی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہاں پہ قرآن کھول کے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، ایک آیت کو سیکھ لیں، اس کا اجر اتنا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی والدہ، اسی طرح نذیر بھائی کی والدہ، اسی طرح ایک اور ساتھی کی والدہ بیمار ہیں، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، اور جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔